بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی کتاب گلستان ادب میں خوجی ایک مطالعہ سبق چل رہا ہے، اور اسی سبق کا سے متعلق کچھ سوالات و جوابات ہیں اور کچھ غور کرنے کی باتیں ہیں، تو آج یہ پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانۂ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ ٹھیک ہے، خوجی کیا ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار، یہ نام ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما۔ داستان کہتے ہیں لمبی چوڑی کہانی کو، اور نما مطلب طرح، تو داستان نما یعنی لمبی چوڑی کہانی کی طرح ناول، ایک ناول ہے، ناول کہتے ہیں لٹریچر بک کو، تو ناول فسانۂ آزاد، اس ناول کا نام کیا ہے؟ فسانۂ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ مشہور یعنی فیمس، کردار یعنی کیریکٹر ہے۔ خوجی کے بارے میں بتا رہے کہ خوجی کیا ہے، تو کہہ رہے خوجی جو ہے یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانۂ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ سید احتشام حسین نے خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ نتیجہ یعنی رزلٹ، اخذ مطلب اخذ کیا یعنی حاصل کیا ہے، لیا ہے، یہ نتیجہ لیا ہے، یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں ظاہر ہوا اور دوسرا خوجی کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، سید احتشام حسین نے خوجی کے کردار کی اہمیت بتاتے ہوئے، خوجی کے کردار کی اہمیت، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سرشار نے یعنی پنڈت رتن ناتھ سرشار نے ایک ہی کردار ایک ہی ہے، تو ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں ظاہر ہوا، اور دوسرا خوجی کی صورت میں، یعنی کیریکٹر ایک ہے لیکن کردار ایک ہے لیکن ہیرو دو ہے۔ یعنی مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ، مغرور اور غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں کی محبت کا دم بھرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ مصنف کے مطابق، مصنف کسے کہتے ہیں؟ کتاب لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتاب لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ تو مصنف کے مطابق یعنی سید احتشام حسین کے مطابق، مصنف کے مطابق خوجی لاپرواہ مطلب اس کو کوئی پرواہ نہیں، لاپرواہ، مغرور کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر غرور ہو، گھمنڈ ہو، مغرور، اور غصہ ور مطلب غصہ والا، ور کا مطلب والا، تو اسے پڑھیں گے غصہ ور ہونے کے باوجود دوستوں کی محبت کا دم بھرنے والا ہے۔ یعنی یہ ساری کمیاں ہونے کے باوجود بھی وہ دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ لوگوں کے کام آنے والا، لوگوں کے کام بھی آتا ہے، اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ کوئی بھی معاملات کو سمجھداری سے سلجھاتا ہے، اس کو حل کرتا ہے، اور معاملات کو سمجھداری سے سلجھانے والا کردار ہے۔ مصنف کے مطابق خوجی فسانۂ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔
مصنف کے مطابق، مصنف یعنی بھائی سید احتشام حسین، ان کے مطابق، مصنف کے مطابق خوجی فسانہ آزاد میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے۔ فسانہ آزاد کتاب میں دلچسپی پیدا کرنے والا مسخرہ نہیں ہے، مسخرہ یعنی ہنسنے ہنسانے والا کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر، لکھنؤ جو نوابوں کا شہر تھا، وہاں پر نوابی تھی، تو وہاں پر نوابوں کو جس طریقے سے زوال آیا اور ان کی نوابی ختم ہونے لگی، اور وہاں پر جس طریقے سے ایک اردو کا ایک دبدبہ تھا، اور ادبیت، بڑے بڑے شعراء اور ادبا اور نواب لوگ جو وہاں پر پائے جاتے تھے، تو ان کی زوال، ان کا زوال کا ٹائم آ رہا ہے، تو اس چیز کو نبھایا کیا ہے کہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت یعنی رہن سہن سماج کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، اب کچھ سوالات و جوابات ہے، تو میں اس کو جو ہے زبانی اپنی زبان میں بتاؤں گا، تاکہ موٹے موٹے طور پر اس کے جوابات آپ کے ذہن میں رہیں کہ سوالات، یہ سوال کی جمع ہے سوالات۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ حلیہ یعنی شکل و صورت، حلیہ کہتے ہیں شکل و صورت کو، تو خوجی کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو خوجی کا حلیہ بیان کس طریقے سے کریں گے کہ خوجی جو ہے وہ ایک مجسم شامت تھا، پستہ قامت تھا، کوتاہ گردن تھا، اور پیشانی تنگ تھی، اور اس میں خباثت اور شرارت تھی۔ ہم اس طریقے سے خوجی کا حلیہ بیان کریں گے۔ کیا بیان کریں گے خوجی کا حلیہ؟ کہ خوجی ایک مجسم شامت تھا، پستہ قامت تھا، اور کوتاہ گردن تھی، اور پیشانی تنگ تھی، اور اس میں خباثت اور شرارت تھی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں؟ خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں؟ مغرور یعنی گھمنڈ، کہ وہ بہت گھمنڈ والا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں، کیا دلائل دیے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ دلائل دیے ہیں کہ خوجی کے اندر اکڑ تھی، اور وہ ہار نہیں مانتا تھا، ہار جانے کے بعد بھی ہار نہیں مانتا تھا، اور جب وہ مار کھاتا تھا تو بار بار قرولی کی دھمکی دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیلیں ہیں کہ خوجی بڑا مغرور تھا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ہے؟ اس کے اندر اکڑ تھی، اور کیا کہ ہار جانے کے بعد بھی ہار نہیں مانتا تھا، اور جب وہ مار کھاتا تھا تو بار بار قرولی کی دھمکی دیتا تھا۔ خوجی کے نمبر 3 کیا ہے؟ خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ خوجی کے جذبہ وفاداری، یعنی وفاداری کا جو جذبہ ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ مصنف کی کیا رائے ہے؟ تو اس کی رائے یہی ہے کہ خوجی جس کا نمک کھاتا، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ اس سے محبت کا دم بھرتا تھا، اور اس کے لیے اپنی جان کو ہر طرح کی مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کے لیے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ جس طریقے سے نواب صاحب کا انہوں نے نمک کھایا تھا، تو نواب صاحب کی ساتھ بھی کبھی نمک حرامی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ اس سے محبت جتاتا تھا۔ اور جب بعد میں آزاد کے ساتھ اس کی وفاداری اور محبت کی آزمائش کا وقت آتا ہے، تو اس وقت بھی وہ آزاد کے ساتھ بھی خود کو خیر خواہ بن جاتا ہے، آزاد کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ نمبر 4 ہے خوجی اور آزاد کے کرداروں میں کیا مطابقت ہے؟ خوجی اور آزاد کے کرداروں میں کیا مطابقت ہے؟ مطابقت یعنی کیا مطابقت ہے، یعنی کیا برابری ہے، کیا مطابقت ہے، کیا ایک جیسی ہے؟
تو اس کا جواب یہی کہ خوجی اور آزاد کا کردار جو ہے باہم ایک دوسرے سے متصل تھا، ملا ہوا تھا، دونوں جو ہے ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورا تھا۔ تو بس یہ جواب ہے۔ پھر عملی کام نیچے ہے، اپنے استاد کی مدد سے فسانہ آزاد کا وہ حصہ پڑھیے جس میں سرشار نے خوجی کا تعارف کرایا ہے۔ تو بس اتنا ہی آج۔